اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق فراہم کیا، تو جانتے بوجھتے اللہ کا کسی کو ہمسر اور شریک مت ٹھہراؤ، اور جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شک ہو تو اس جیسی ایک سورہ لے آؤ، اور اللہ کے سوا تمہارے جتنے مددگار ہیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار ہے، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور جب بھی ان کو پھلوں کا رزق اس میں دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ پہلے بھی ہمیں ایسا ملا، اور ان کو ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی اور اس میں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا نہیں ہے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، چاہے مچھر کی ہو چاہے اس سے کمتر کسی چیز کی ہو۔ تو جو اہل ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے، رب کی جانب سے حق ہے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے کیا مراد لیا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے گمراہ انہی کو کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں، اور جس بات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے ختم کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندگی بخشے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اسے ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کا جب آغاز ہوا ہے تو قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ یہ کتاب الہی ہے، اور کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ اس قرآن کے تعلق سے لوگوں کے 3 گروہ ہیں۔ ایک تو متقین کا گروہ ہے جو قرآن کی دعوت پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں۔ ایک گروہ یہ ہے۔ دوسرا گروہ ان کفار کا ہے جو ناشکری اور کفر میں انتہا تک پہنچ چکے ہیں، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو ڈرانا نہ ڈرانا سب برابر ہے۔ تو وہ ایک ان کا جو کہ گویا ان کے لیڈر تھے، ائمۃ الکفر تھے، تمام لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہے تھے۔ اور تیسرا گروہ منافقین کا۔ ان تینوں کا تذکرہ اس سے پہلے کیا گیا ہے کہ اس دعوت قرآنی کے تعلق سے یہ 3 گروہ انسانوں کے ہیں۔ اب یہاں تمام انسانوں کے سامنے توحید کی اور بندگی رب کی دعوت جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے، سب لوگوں کے لیے، کہ تمہارے لیے جو کامیابی کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کو اختیار کرو، اور یہ قرآن جس پیغام اور جس دعوت کو لے کے آیا ہے اس کو مان لو، اس کو تسلیم کر لو۔ تو یہ قرآن کی گویا پہلی ایک دعوت ہے جو تمام انسانوں کو مخاطب کر کے پیش کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس، یا اے لوگو۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ قرآن سب کے لیے ہے، اس قرآن کا پیغام سب کے لیے ہے۔ قرآن کی دعوت تمام انسانوں کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، اور کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، کسی گروہ کے لیے نہیں ہے، اور کسی علاقے کے لیے نہیں، بلکہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے،
اور یہ سب کے لیے نازل کیا گیا ہے اور اس کے مخاطب سب لوگ ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ قرآن یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، تمام لوگوں کے لیے ایک سندیش ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، بتایا جائے کہ کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کس راستے کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، کون کامیابی کا راستہ ہے، کون تباہی کا راستہ ہے، کون ناکامی کا راستہ ہے۔ تو یہ کتاب تو ایک روشنی ہے، ایک رہنمائی ہے، اور یہ تمام انسانوں کے لیے روشنی۔ تو قرآن نے یہاں خطاب کیا قل یا ایھا الناس، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اے بنی آدم، اے انسانوں، سب سے خطاب کیا جا رہا، اعبدوا ربکم، بندگی کرو اپنے رب کی، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں یہ بات آئی ہے ایاک نعبد کے تحت کہ عبادت کا جو لفظ ہے وہ بہت ہی وسیع ہے اور بہت ہی جامع ہے، اس کے اندر پرستش بھی ہے اور اس کے اندر اطاعت بھی ہے، اس کے اندر فرمانبرداری بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اور اس کے اندر جو ایک خاص مفہوم ہے وہ انتہائی عاجزی اور انتہائی فروتنی، انتہائی انکساری، انتہائی خاکساری۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے، میں اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور میں اس کا غلام ہوں، اس کا بندہ ہوں، میرا کام ہے اس کی پرستش کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا۔ تو اس لفظ کے اندر انتہائی عاجزی کا معنی بھی پایا جاتا ہے، پرستش کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اور اطاعت اور فرما برداری کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اب جیسے آدمی جو ہے اپنے بڑوں کا بھی کہا مانتا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ انتہائی درجے کی عاجزی، خاکساری، یہ احساس کہ وہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ شہنشاہ کائنات ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، ہمارا فرماروا ہے۔ تو اللہ کے تعلق سے جو جذبہ ہوگا اور جو عاجزی کا احساس ہوگا وہ کسی اور کے تعلق سے نہیں ہو سکتا۔ تو عبادت کے اندر یہ سب چیزیں داخل ہیں، اور یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عبادت ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ اس کے اندر پوری زندگی آ جاتی ہے۔ عام طور سے یہ ہے کہ ہم لوگ عبادت کا بہت ہی محدود تصور سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیا تو یہی عبادت ہے، روزہ رکھ لیا تو بس یہی عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کر دیا بس یہی عبادت ہے، توفیق اگر ملی تو حج کر لیا، یہ بڑی عبادتیں ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن یہی عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو ہماری پوری زندگی ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق حلال طریقے سے روزی کماتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، تجارت کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، نوکری کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، تجارت ہو، ملازمت ہو، ہر جگہ ہماری نیت درست ہونی چاہیے، اللہ کے قانون کی پیروی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا پیش نظر ہونی چاہیے، پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ عبادت کا یہ مفہوم ذہن میں رہنا چاہیے۔ مسجد کے اندر بھی ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں، مسجد کے باہر بھی ہم اللہ کے بندے اور غلام ہیں۔ جیسے ہم نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تو ویسے ہی شادی بیاہ بھی ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تجارت بھی اسی طرح سے کرنی چاہیے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ تو اگر ہماری نیت صحیح ہو، اللہ کی رضا پیش نظر ہو، شرعی احکام کی پابندی ہو، تو پوری زندگی ہماری عبادت ہے۔ تو عبادت کا یہ جو جامع مفہوم ہے یہ ہمارے ذہن میں واضح رہنا چاہیے۔ ہماری تخلیق کا مقصد یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات میں فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پرستش کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اللہ کے بندہ بن کر کے رہیں، اس کے احکام کو نہ توڑیں، اس کی حدود کو تجاوز نہ کریں،
تو پوری زندگی جو ہے وہ عبادت بن جائے گی اگر ہماری نیت درست ہو اور اللہ کی رضا کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ تو تمام انسانوں سے خطاب کر کے کہا گیا کہ اے لوگو، اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ یہ جو دعوت اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کی دعوت، یہی دعوت تمام انبیاء کی دعوت۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمام نبیوں نے یہی دعوت دی۔ قرآن کے اندر انبیاء کا ذکر ہے، سب نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ دعوت انبیاء کی بنیاد یہی ہے، تمام انبیاء نے اسی توحید کی دعوت دی ہے، یہ ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے۔ اور یہ جو توحید کی دعوت ہے، اس کے اندر 3 پہلو ہیں، ان تینوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے اندر ایک تو ہے توحید ربوبیت، دوسری چیز ہے توحید الوہیت، اور تیسری چیز ہے توحید الاسماء والصفات۔ ان تینوں کو سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح سے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت یہ ہے کہ صرف اللہ کو رب سمجھا جائے کہ وہی خالق ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ قرآن پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ عرب کے جو مشرکین تھے وہ بھی اس کو مانتے تھے۔ قرآن نے نقل کیا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ خالق اللہ ہی کو مانتے تھے، خالق یہ اللہ ہی کو مانتے تھے، رب اللہ ہی کو مانتے تھے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ اس کے باوجود وہ مشرک تھے، اس کے باوجود وہ کافر تھے، اس لیے کہ توحید کا جو کامل تصور اس کو نہیں مانتے۔ یہ تو ایک پہلو ہوا، اس کا ایک گوشہ ہوا، اس کا ایک جز ہوا کہ اللہ کو رب تو مانتے تھے، وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے۔ توحید الاسماء والصفات کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ کے لیے خاص ہے، وہ کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے تو کوئی اور عالم الغیب نہیں ہو سکتا، کسی کو جتنا بتائے گا اتنا وہ جانے گا۔ علم غیب میں سے اپنے کسی نبی کو اگر اللہ نے کچھ بتا دیا تو اتنا اس کو معلوم ہو جائے گا، ورنہ علم غیب یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے۔ تو یہ جو صفات اللہ باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، تو اللہ کے لیے وہ صفات خاص ہیں، کسی اور کے لیے ان صفات کو نہیں ماننا چاہیے۔ یہ ہے توحید الاسماء والصفات۔ جو صفات ذکر کی گئی ہیں قرآن حدیث میں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے، اسی میں اصل جھگڑا تھا انبیاء اور ان کے قوم کے درمیان۔ جس چیز میں جھگڑا تھا وہی ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا واحد کی بندگی کرنا، اسی کی پرستش کرنا، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانا، عبادت کے جتنے مراسم ہیں صرف اللہ کے لیے خاص کر لینا۔ یہ چیز جو ہے، اسی میں انبیاء اور ان کے قوم کے درمیان جھگڑا تھا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اس نے سب معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود کی پوجا کی بات اس نے کی ہے، اسی کی پرستش کی بات یہ کی ہے۔ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، ہمارے باپ دادا سب پوچھتے آئے ہیں۔ تو بہت سے باطل معبود انہوں نے بنا لیا تھا اور سمجھتے تھے کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کریں گے، یہ اللہ سے ہم کو دیوی دیوتا ہم کو کیا کریں گے؟ قریب کریں گے۔ وہ یہی اصل اختلاف ہوتا تھا۔ نبی یہ کہتا تھا کہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں ہو سکتی، اللہ ہی کے لیے قربانی ہوگی، باقی جتنی عبادتیں ہیں، جتنی پرستش ہے، سب باطل ہے۔ اسی کو کہتے ہیں توحید الالوہیت، اور اسی میں جو ہے تمام مشرک قوموں کا جھگڑا ہے۔ یہاں بھی آپ کہیں گے تو اللہ کو خالق مان لیں گے، لیکن بہت سے دیوی دیوتا ہیں جن کی پرستش کرتے ہیں، جہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جہاں نظریں پیش کرتے ہیں،
یہی حال مشرکین مکہ کا تھا، خانہ کعبہ کے صحن میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے، شرک سے آلودہ تھے وہ۔ تو یہ جو توحید الوہیت ہے، جب تک اس کو نہیں مانیں گے اس وقت تک ایمان معتبر نہیں ہو سکتا۔ صرف توحید ربوبیت ماننے سے کام نہیں چلے گا، توحید ربوبیت بھی مانے، توحید الاسماء والصفات بھی مانے، اور توحید الوہیت بھی کہ اللہ ہی پرستش کا مستحق ہے، وہی ہم کو قانون دینے والا ہے، اسی کے ہم محکوم ہیں، اسی کے ہم بندے ہیں، اسی کا گن گانا، اسی کے سامنے سر کو جھکانا ہے۔ تو یہ جو بنیادی دعوت ہے یہ تمام انبیاء نے پیش کیے، اور اسی میں انبیاء سے ان کے قوم سے جھگڑا بھی ہوتا تھا، اختلاف بھی ہوتا تھا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا، سب کا خالق وہی ہے، سب کا مالک وہی ہے۔ اور یہاں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، رب کے معنی پالن ہار، رب کے معنی پرورش کرنے والا، رب کے معنی سید، رب کے معنی آقا، رب کے معنی حاکم، رب کے معنی مالک۔ تو یہاں عبادت کا حکم بھی دیا اور اس کی دلیل بھی دے دی، کیونکہ وہی رب ہے اس لیے اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ پرورش کرنے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے، کھلانے پلانے والا وہی ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس میں، تو عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی نے تمہارے لیے تمام چیزیں فراہم کی ہیں، تمام چیزیں تیار کی ہیں۔ تو چونکہ وہی رب ہے، وہی پالن ہار ہے، وہی پرورش کرنے والا ہے، تمام اسباب کو فراہم کرنے والا ہے، اس لیے عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ تو ایسا لفظ استعمال کیا ہے جو دلیل ہے عبادت کے مستحق، کیوں؟ کیونکہ رب ہے وہ، اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ ربوبیت میں کوئی شریک نہیں تو عبودیت میں کیسے شریک ہوگا؟ جو رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، اسی کی عبادت ہوگی۔ تو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ یعنی یہ راستہ اگر اختیار کرو گے تو تم کس چیز سے بچو گے؟ آگے جہنم کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر عذاب جہنم سے بچنا ہے، اگر تباہی سے بچنا ہے، اگر بربادی سے بچنا ہے، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، ورنہ دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب۔ تو بچنے کا راستہ صرف کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فراہم کیا ہے انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے، اس میں سے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی ہے اللہ، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ زمین کو بچھونا بنانے کا کیا مطلب؟ زمین کو بچھونا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہموار کر دیا ہے۔ آسانی کے ساتھ تم زمین پہ چلتے ہو، پھرتے ہو، مکان بناتے ہو، اپنی تمام ضروریات پوری کرتے ہو، بالکل تمہارے لیے ایک فرش بنا دیا ہے، تمہارے لیے ایک بچھونا بنا دیا ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی زمین جو ہے وہ تو گول ہے، تو یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ بچھونا بنا دیا گیا ہے۔ تو زمین جتنی بڑی ہے تو ہمارا وجود ایک چھوٹا سا وجود ہے، تو ہماری نسبت سے وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو ایک بچھونا ہے۔ جیسے اگر فٹ بال بڑا سا ہو اور اس کے اوپر ایک چیونٹی کو رکھ دیجئے، تو چیونٹی کیا سمجھے گی کہ اس کو تو نظر نہیں کہ بہت بڑا اس کا دائرہ ہے، اس کے لیے تو بہت ہی وہ ایک سطح ہے، ہموار۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کی تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ یہ ہمارے لیے ہموار ہے، مسطح ہے، ہم آسانی کے ساتھ چلتے ہیں، پھرتے ہیں اور اپنی تمام ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان کی چھت ہر طرف سے تمہارے اوپر ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی اتارا۔ پانی تو سب سے اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، اور زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ پانی ہماری ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے،
اور قرآن میں کہا گیا وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جتنے جاندار ہیں سب کی تخلیق کی بنیاد پانی ہے، تو یہ سب سے ناگزیر ضرورت ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ آسمان سے اس نے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق فراہم کیا۔ رزق کی تو بہت سی قسمیں ہیں، اس میں اناج بھی ہے، غلہ بھی ہے، لیکن بہترین چیز کیا ہے؟ الثمرات، طرح طرح کے پھل۔ بہترین جو انسان کی رزق ہے وہ کیا ہے؟ میوہ جات ہیں، پھل ہیں، مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور قسم قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں جن کے اندر غیر معمولی طاقت اور انرجی ہے۔ اس کے ذریعے سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق فراہم کیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، انداد جو ہے یہ ندن کی جمع ہے، اور ند کے معنی ہوتے ہیں ہمسر اور برابر، مقابل۔ تو جب تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ ہی کی سب تخلیق ہے، اللہ ہی نے زمین اور آسمان کو بنایا، اللہ نے پانی اتارا، اللہ نے روزی فراہم کی، رب وہی ہے، پالنہار وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے، تو اس کا مد مقابل کیسے ٹھہراتے ہو؟ اس کا شریک کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کا ہمسر کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ تم اگر کسی اور کو اگر پوچھتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، تو اس کا مطلب اس کو اللہ کا مقابل ٹھہراتے ہو، اس کو اللہ کے برابر سمجھتے ہو۔ تو سب کچھ تو اللہ نے کیا ہے، رب تنہا وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، سب کچھ وہ کر رہا ہے، اور تم دوسروں کو شریک کر رہے ہو۔ عقل کے خلاف بات ہے یہ، سوچتے نہیں ہو، جان بوجھ کر کے تم عقل کے خلاف بات کر رہے ہو، حماقت کر رہے ہو، اللہ کے حقوق میں اور اس کی صفات میں اور اس کے اختیارات میں مخلوق کو شریک کر رہے ہو، اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر کے تم اللہ کا ہمسر کسی کو مت ٹھہراؤ۔ تو یہ توحید کی دعوت ہے، اور یہی تمام انبیاء کی دعوت ہے، اور اس دعوت کے مخاطب تمام انسان ہیں، اور اسی پیغام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کے سامنے رکھا، اور ہماری بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو عام کریں، لوگوں تک اسے پہنچائیں۔ اور قرآن یہ دعوت پیش کر رہا ہے، دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے دلائل بھی دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر رسالت کا بھی ذکر آ گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا جو انتظام کیا ہے وہ رسولوں کے ذریعے سے کیا ہے، انسانوں میں سے اپنے رسولوں کو منتخب کیا اور ان کے ذریعے سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی دلیل دی، نشانی دی، کیونکہ جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو لوگ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دلیل نبوت سے نوازا، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے، جو نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، اور آپ کی رسالت بھی قیامت تک کے لیے ہے، تو آپ کے نبوت کی دلیل بھی اسی طرح کی دی گئی۔ چنانچہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، یعنی یہ قرآن، یہ وحی الہی، یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری ہے، اس کے بارے میں اگر تمہیں کچھ شک ہے، شبہ ہے، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو چیلنج دیا قرآن نے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کی صورتوں جیسی کوئی ایک سورہ ہی پیش کر دو۔ کتنی صورتیں ہیں قرآن میں؟ 114 صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں اور بڑی صورتیں بھی ہیں۔ کہا کہ قرآن کی سورہ جیسی کوئی ایک سورہ پیش کر دو، کہیں کہا کہ چند آیتیں پیش کر دو۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ یہ تو مدنی سورہ ہے، سورہ بقرہ، جو مکی صورتیں ہیں اس میں بھی چیلنج کیا گیا کہ تم اگر اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، یہ قرآن تو دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور رسالت کی دلیل کے طور پر انہوں نے قرآن کو پیش کیا ہے کہ میرے اوپر جو وحی آتی ہے یہ اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو اگر کہ نہیں یہ غلط بات ہے، یہ اگر کسی انسان کا کلام ہے تو تم اس جیسا پیش کر دو کلام، ایک سورہ ہی پیش کر دو،
پورا قرآن نہ صحیح، چند آیتیں ہی پیش کر دو، یہ چیلنج کیا قرآن نے۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ یہ کتاب الہی نہیں ہے تو جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو اکٹھا کرو اور قرآن کی صورتوں جیسی ایک سورت پیش کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، قرآن جیسی کتاب نہیں پیش کر سکتے، قرآن جیسی ایک سورہ نہیں پیش کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچنے کی فکر کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جو کافرین کے لیے تیار ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ دلیل نبوت محمدی کیا چیز ہے؟ قرآن مجید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل قرآن مجید ہے۔ اب ایک غور کیجئے گا آپ تو آپ کو ایک چیز ہے، ایک فرق نظر آئے گا کہ اس سے پہلے جو انبیاء آئے تو ایک خاص زمانے کے لیے تھے، تو ان کو جو دلیل دی گئی اس کو اسی زمانے کے لوگ دیکھ سکتے تھے اور وہی اس کا تجربہ کر سکتے تھے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا کہ وہ اپنی عصا جو تھی، لاٹھی، اس کو زمین پہ ڈالتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، پکڑ لیتے تو لاٹھی ہو گئی، یہ معجزہ تھا۔ ہاتھ ڈالا گریبان میں چمک رہا، قرآن نے اس کا ذکر کیا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ آج اگر کوئی اس معجزے کا مشاہدہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تاریخ میں ہے ایک چیز، ہم مانتے ہیں اسے، لیکن آج اگر کوئی اس کا مشاہدہ کرنا چاہے، تجربہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وہ نبوت اس زمانے کے لیے تھی، اسی کے ساتھ وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، اسی کے ساتھ ختم ہو گئے وہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ ہر دور کے انسان مخاطب ہیں، ہر دور کے انسان سے مطالبہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو، آخری رسول مانو۔ تو آپ کو ایسا معجزہ دیا گیا جو قیامت تک موجود رہے گا، قرآن مجید۔ کسی کے سامنے آپ کہیے کہ اللہ کے رسول تھے، وہ آخری رسول تھے، وہ کہے گا دلیل کیا؟ کہہ لو، پڑھو، قیامت تک یہ موجود رہے گا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ تو ایسا معجزہ دیا گیا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ ہر دور کے انسان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لو یہ دیکھ لو، یہ دلیل نبوت محمدی ہے، اور قرآن کا چیلنج ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، کہ اگر اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو تو پیش کر دو ایسی ایک بات، کوئی کتاب۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی جو الف لام میم ہے اس میں بھی اسی چیلنج کی طرف اشارہ ہے، انہی الفاظ سے، انہی حروف سے یہ کتاب بھی تیار ہوئی ہے جو تم استعمال کرتے ہو، لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے تم اس جیسی کتاب نہیں پیش کر سکتے۔ تو یہ معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دلیل نبوت محمدی ہے قرآن مجید۔ اب آپ دیکھیں گے تو معجزہ بہت سارے پہلوؤں سے ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان پیدا ہوئے اور آپ کی بچپن، آپ کی جوانی وہیں گزری۔ 40 سال کے بعد آپ نبوت کے مقام پہ فائز ہوئے، قرآن مجید اترنا شروع ہو گیا۔ تو ایک ایسا نوجوان جو ہمارے درمیان پلا بڑھا ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ کہیں کسی دانشگاہ میں گیا ہو جس نے بڑی تعلیم حاصل کی ہو اور اس کے بعد کوئی بڑی بہترین کتاب پیش کر دے، وہ تو ہمارے درمیان رہے، وہی مکہ میں رہے، سب کے ساتھ رہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اچانک اتنی زبردست چیز پیش کر دیا انہوں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی تخلیق نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اچھا، اس میں معجزہ کے پہلو بہت ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کی زبان اتنی پیاری ہے، فصاحت کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، معیار کے لحاظ سے، کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، زبردست کلام۔ اور دیکھیے قرآن کا ایک معجزہ یہ ہے کہ اس نے عربی زبان کو بالکل زندہ زبان بنا دیا۔ کسی بھی زبان کی آپ تاریخ پڑھیں، اردو بہت پرانی نہیں ہے، اردو کی تاریخ پڑھیے تو پہلے دور میں جو بہت سے الفاظ استعمال ہوتے تھے اب ختم ہو گئے۔ اردو معلیٰ وغیرہ اب کہیں نہیں چلتی ہے،
اس زمانے کی جو اردو تھی وہ دھیرے دھیرے ترقی ہوتی گئی، بہت سے الفاظ کیا ہو جاتے ہیں، متروک ہو جاتے ہیں، کہ استعمال نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے عربی زبان کے جتنے الفاظ استعمال کر دیے وہ قیامت تک باقی رہیں گے، کوئی لفظ متروک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر دور میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، غور کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ عربی زبان کو زندہ جاوید بنا دیا قرآن مجید، کوئی لفظ متروک نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں استعمال ہوا، سب لوگ پڑھتے رہیں گے، اسے سمجھتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے۔ عربی زبان کو اس طرح سے زندگی بخشی ہے، ان الفاظ سب کے سب اس کے اندر باقی ہیں، اور ایسی لذت ہے، ایسی شیرینی ہے، ایسی مٹھاس ہے، قرآن پڑھتے رہیے کبھی طبیعت بھر نہیں سکتی۔ بہترین سے بہترین کتاب ہو، 2 4 10 بار آدمی پڑھے گا طبیعت بھر جائے گی، لیکن اس کتاب سے کبھی طبیعت نہیں بھر سکتی ہے۔ اور ایک بات ہے، قرآن نے خود اس کا ذکر کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ غور نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس کے اندر بڑا ٹکراؤ ہوتا، باتوں میں تضاد ہوتا، باتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی۔ ایک ضخیم کتاب ہے، 23 سال میں مکمل ہوئی، اور اس میں عقائد بھی ہیں، ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، گزشتہ قوموں کے واقعات بھی ہیں، نہ جانے کتنے موضوعات اس کے اندر زیر بحث آئے ہیں، لیکن 2 آیتیں کوئی ایسی نہیں پیش کر سکتا جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مکی آیت ہے مدنی آیت سے ٹکرا رہی ہے، 13 سال پہلے ایک آیت نازل ہوئی اور 13 سال بعد ایک آیت نازل ہوئی، دونوں میں ٹکراؤ، ایسا کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، کتابا متشابہہ، ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین میں یکسانیت ہے، ہم آہنگی ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، تمام باتیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ کہیں بظاہر اگر تعارض نظر آتا ہے تو وہ ہمارے فہم کا قصور ہوتا ہے، جب گہرائی میں جائیں گے تو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بھی قرآن کی معجزہ ہونے کی اور اللہ کے کتاب ہونے کی دلیل ہے کہ دنیا بھر کے موضوعات اس کے اندر زیر بحث آئے ہیں، لیکن اس میں کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اچھا، انتہائی پرانی قوموں کے واقعات اس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کا اتنا علم کہاں تھا؟ کیا آپ نے کوئی ہسٹری میں PhD کی تھی، تمام قوموں کی تاریخ پڑھی تھی کہ سب واقعات اس کے اندر بیان کیے گئے؟ یہ بھی اعجاز کا ایک پہلو ہے۔ اور اعجاز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن نے کئی واقعات کے سلسلے میں پیشین گوئی کی کہ ایسا ہوگا، اور جیسے کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ سورہ روم کے شروع میں اس وقت 2 بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ایک ایران کی تھی، فارس کی سلطنت، اور ایک رومیوں کی تھی۔ ایک جو ہے وہ آتش پرست تھے اور ایک جو تھے وہ عیسائی تھے۔ تو وہاں کیا ہوا کہ جنگ ہوئی، ایرانیوں کو فتح ہو گئی، رومیوں کو شکست ہوئی۔ تو مکہ کے مشرکین بھی خوش ہوئے، کیونکہ جو ایرانی تھے وہ بھی آتش پرست تھے، یہ بھی مشرک تھے، تو وہ اپنے آپ کو ان سے قریب سمجھتے تھے، اور ادھر تو اہل کتاب تھے، عیسائی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ان کو غلبہ ہوا ہم بھی غالب ہوں گے۔ اس زمانے میں جب کہ رومی سلطنت بکھر گئی تھی، انتشار تھا، سورہ روم نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین۔ قرآن کہا کہ چند ہی سالوں کے اندر ایسا ہوگا کہ رومی ایرانیوں پہ غالب آ جائیں گے۔ کوئی اس وقت یہ سننے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور چند ہی سال کے بعد یہ ہوا کہ روم کے بادشاہ نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، ایرانیوں سے مقابلہ ہوا، ایرانیوں کو شکست ہو گئی۔ جو پیشین گوئی قرآن نے کی تھی بالکل حرف بحرف وہ پیشین گوئی ثابت ہوئی۔ یہ بھی معجزہ، مستقبل کی بات انسان تو جانتا نہیں، اللہ جانتا ہے، یہ بھی اس کے اندر ہے۔ اور یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اشارات موجود ہیں، اور بعد میں جب ترقی ہوئی سائنس کی تو ان تمام چیزوں کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اس کی ایک بہت واضح مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا کئی مقامات پر کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے کن مراحل سے گزرتا ہے، پہلے کیا شکل ہوتی، پھر کیا شکل ہوتی، پھر کیا شکل ہوتی ہے، ان مراحل کا تذکرہ ہے۔ آج جب میڈیکل سائنس بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو چکی،
تب جو ہے میڈیکل سائنس نے ان تمام چیزوں کا، اب سونوگرافی ہونے لگی اور مختلف طرح کی جانچ ہونے لگی، تب وہاں تک پہنچے۔ 1400 سال پہلے نہ میڈیکل سائنس موجود تھی، نہ سونوگرافی تھی، نہ اس طرح کے کوئی آلہ موجود تھا۔ یہ تمام چیزیں کیسے قرآن میں بیان کی گئی ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کن مرحلوں سے گزرتا ہے، اور موضوعات کے لحاظ سے جس طرح کی بحث قرآن نے کی ہے، جس طرح سے انسانی مسائل کو حل کیا ہے، اور جس طرح سے ایمانیات اور عقائد اور اعمال اور عبادات، ظاہر ہے کہ وہ اپنی شان میں بالکل نرالی چیز ہے۔ تو یہ ہر پہلو سے ایک معجزہ ہے۔ ہمارے علماء نے اس کے اعجاز کے مختلف پہلوؤں پر کتابیں لکھی ہیں اور ان کو اجاگر کیا کس کس پہلو سے قرآن مجید معجزہ ہے۔ ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل قرآن مجید ہے۔ اور بخاری کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وان الذی اوتیتہ وحی اوحاہ اللہ علیہ وانی لارجو ان اکون اکثرہم تبعا یوم القیامہ۔ آپ نے کہا کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی گئی جس پر غور کر کے انسان ایمان لا سکتا تھا۔ مجھے جو نشانی دی گئی یہ قرآن مجید، یہ وحی الہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے قرآن مجید۔ پورے اعتماد کے ساتھ آپ کسی کے سامنے بھی اسے پیش کر سکتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں ایک طرف تو توحید کی بات ہے، بندگی رب کی دعوت دی گئی تمام انسانوں کو، اور دوسری طرف رسالت کی بات ہے، اور رسالت کی دلیل بھی دی گئی ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ اس میں دعوت بھی ہے اور اس کی دلیل بھی ہے، اور اس انداز سے ہے جو انسانوں کو اپیل کرنے والا انداز ہے۔ اس پر غور کرے تو اس حقیقت کا انسان اعتراف کرے گا۔ ہمارے اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس پیغام کو ہم سمجھیں، اپنی زندگی میں بھی اس کو اتاریں اور لوگوں تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔